السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم قرابی پروگرام سندھ کنارے کے ساتھ ابتدا نیوز کے اسٹوڈیو سے۔ آج ہم ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک نوجوان ممتاز ادیب کے ساتھ آپ کی ملاقات کراتے ہیں، جو ملائیشیا میں ادب کے حوالے سے ہی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں نثر نگاری بھی کرتے ہیں۔ ہم حمزہ حسن شیخ صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ حمزہ، آپ تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے ہمارے ناظرین کو کہ ابھی تو آپ کا نوجوانی کا دور ہے اور ابھی آپ زیر تعلیم ہیں، تو یہ جو لٹریچر کے ساتھ جو آپ کا لگاؤ ہے، دلچسپی ہے، یہ شوق ہے، یہ کب سے اور کیسے ہو گیا؟ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، ابتدا نیوز کا شکریہ، عرفان مغل صاحب کا شکریہ، قرابی صاحب کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا، یہاں بولنے کا موقع دیا۔ اب جہاں تک ادب کی بات ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا ادب کے ساتھ تعلق تقریباً بچپن سے ہی ہے۔ اس کے اسکول لائف سے ہی میں نے کہانیاں پڑھنا شروع کر دیا تھا، بچوں کے رسالے پڑھنا، تعلیم و تربیت، نونہال، یہ سارے، تو وہیں سے یہ شوق ڈیولپ ہوا۔ اچھا، پھر یہ تھا کہ مجھے تھوڑا سا انٹرسٹ زیادہ تھا اردو انگلش کے ساتھ، زبانوں کے ساتھ، جغرافیہ کے ساتھ، پاکستان اسٹڈی کے ساتھ، وہ کیونکہ ذرا اس طرح کی ہوتی ہیں کہ کہانی ٹائپ نریٹو چیزیں ہوتی ہیں، تو مجھے ان سے زیادہ انٹرسٹ تھا۔ سائنس مجھے اتنی اٹریکٹ نہیں کر سکی، حالانکہ میں نے بی ایس سی کی تھی، ٹھیک ہے، اور مینس کہ وہی بات آ جاتی ہے کہ انجینئرنگ بھی میں نے کی ہے، ایف ایس سی تک انجینئرنگ پڑھی ہے، پھر میں بی ایس سی میتھ فزکس میں آیا ہوں، لیکن پھر جب میں اس اسٹیج تک پہنچ گیا تو پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ادب ہی جو ہے وہ میرا صحیح شعبہ ہے، باقی میں ادھر ادھر نہیں جا سکتا۔ تو اس وجہ سے پھر میں نے ادب کو ہی اپنایا، پھر میں نے ایم اے انگلش کیا، پھر ایم فل انگلش کیا، اور اب پی ایچ ڈی میری ادب میں ہے، اور ادب میں پھر شعبہ ہے میرا فلم کا۔ اچھا، آپ شاعری بھی کرتے ہیں اور نثر نگاری بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ جو آپ کا شعبہ ہے یہ تو فلم کا ہے، اور پی ایچ ڈی بھی کا جو سبجیکٹ ہے آپ کا وہ بھی لٹریچر اور ساتھ میں فلم ہے، تو یہ سارا کس طرح آپ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں؟ مینس کہ جب آپ کا شوق ہو پڑھنے لکھنے کا تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں۔ صحیح۔ مثلاً جب میں مینس کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ماسٹر کا اسٹوڈنٹ تھا، اس وقت جب اسٹوڈنٹ نوٹس ڈھونڈ رہے ہوتے تھے یا ایک دوسرے کی ہیلپ کے لیے بھاگتے تھے تو مجھے وہ اتنی مشکل پیش نہیں آتی تھی، کیونکہ ان میں سے بیشتر چیزیں میں نے پہلے پڑھی ہوتی تھی، کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ تھا، میں پہلے سے شوقیہ پڑھتا رہتا تھا، تو اس وجہ سے مجھے بہت آسانی ہوئی۔ اب بھی یعنی کہ میرے جو مین شعبہ ہے وہ ڈائریکٹریٹ آف آرٹس ہے، اب آرٹس کے اندر سارے شعبے فن لطیف سارے آ جاتے ہیں، تو آپ اس میں جب آپ ریلیٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہماری جو فیکلٹی تھی ملیشیا میں تو وہاں پہ ہمیں بہت اپرچونیٹیز ملی ہیں، وہاں پہ ہمارے پاس میوزک بھی تھا، ہمارے پاس مینس کے پینٹنگ کے بندے بھی تھے، وہاں پہ اس کے بندے بھی تھے، نثر کے لکھنے والے، اسکرپٹ رائٹرز، ٹھیک ہے، میوزک ڈائریکٹر، ان کے ساتھ جب ملاقات رہتی ہے، آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کیا فیلڈ ہے، کیا ہے، آپ کس طرح اس کو کر سکتے ہیں۔ مینس کہ وہاں پہ تو اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں، ہمارے وہاں پہ مینس کے ایگزیبیشن بہت ہوتی ہیں پینٹنگس کے لیے، فلم فیسٹیول ہوتے ہیں، دور دور سے لوگ آتے ہیں، تو وہاں پہ بہت کچھ مینس کے پڑھنے کا موقع ملا، اور پھر ان چیزوں کو آپس میں انٹرلیک کرنے کا موقع ملا کہ یہ جو مختلف شعبے ہیں فنون لطیفہ کے، ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہے۔ تو مجھے اس لیے آسانی ہوئی کہ پہلے سے میں نثر اور شاعری میں پہلے سے آ رہا تھا، تو وہاں پہ جب میں اس فیلڈ میں گیا ہوں تو مجھے اتنی مشکل پیش نہیں آئی۔ صحیح۔ تو اچھا یہ بتائیے کہ اب ادھر شاعری، ادھر نثر نگاری اور ادھر فلم، اور آپ کی جو پی ایچ ڈی ہے اس کا سبجیکٹ بھی آپ کا فلم ہے نا، تو اب جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بچپن سے ہی جو بچوں کے رسالے تھے، میگزین تھے، وہ پڑھتا تھا، کہانیاں پڑھتا تھا، اور یہی شوق جو ہے ڈیولپ ہوا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ آپ ادیب بھی بن گئے، شاعر بھی بن گئے، اور آپ کی کئی کتابیں بھی منظر عام پہ آ گئی، اور پی ایچ ڈی آپ فلم پہ کر رہے ہیں، تو ذہن میں کیا ٹارگیٹ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے؟ نہیں، مینس کہ اب جو ہمارا شعبہ ہے مینس کہ پی ایچ ڈی ہے، اس کے بعد ہمارے پاس مختلف شعبے ہیں، ٹھیک ہے، ہم مینس کہ فلم میں جانا چاہیں فلم میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ادب میں جانا چاہیں ادھر بھی جا سکتے ہیں، ہم تدریس میں بھی جا سکتے ہیں پڑھانے کے، تو میرے پاس یعنی کہ ملٹیپل آپشنز ہیں کہ ہم کس فیلڈ میں جا سکتے ہیں۔ اچھا، میں اسکرپٹ رائٹنگ میں بھی جا سکتے ہیں، وہاں پہ میرا سوال اسی لیے ہے کہ بہت سارے شعبے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کوئی اس طرح کی؟ ہاں، وہاں پہ اسکرپٹ رائٹنگ بھی پڑھائی گئی ہے، ڈائریکشن بھی پڑھائی گئی ہے، تھوڑی بہت پروڈکشن بھی پڑھائی گئی،
لیکن ہمارا جو کام ہے وہ زیادہ ریسرچ سے ریلیٹڈ ہے. اچھا صحیح. مینس کہ ہمارا ریسرچ بیسڈ ہے. اور میرا جو کام ہے مینس کہ وہ ہے وہ فلمیں جو ناول بیسڈ ہیں, لٹریچر بیسڈ, جو لٹریچر پہ بنائی ہوئی فلمیں ہیں ان پہ کام ہے. جیسے اردو میں جو امراؤ جان ادا ہے. ہاں جی جی جی, اردو میں اس طرح ہے, اس طرح انگریزی میں بہت سے ناول ہیں, مثلا ٹرین ٹو پاکستان ہے, آپ کا پنجر ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ ہے مینس کے ارتھ ہے, مینس کے پیپسی سپرا کا ناول ہے. آج کل تو تقریباً جتنے بھی مشہور ناول ہیں بیسٹ سیلرز ہیں ان سب پہ فلمیں بن رہی ہیں. تو میرا جو کام ہے وہ اس طرح کے جو بہترین بیسٹ سیلرز ناولز رہے ہیں اور ان پہ فلمیں بنی ہیں ان پہ میرا کام ہے. اور وہ لوگوں کے مینس کے اس کے حوالے سے ہیں, مینس کے جو ان کے لوگوں کے نفسیات پہ اثرات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. مثلا میرا ہے یہ کہ ہجرت کے جو اثرات تھے لوگوں کے نفسیاتی, اس پہ حوالے سے کام ہے, ریسرچ کا. تو یہ چیز ہے کہ میرا شعبہ تھوڑا سا یعنی کہ لٹریچر سے بھی بیسڈ ہے اور فلم پہ بھی بیسڈ ہے, اور نفسیات سے بھی تھوڑا ہے اور تھوڑا لنگوسٹک سے بھی. صحیح سے. اور اسی اگر بنیاد کو دیکھیں تو یہ سوسائٹی کو جو ہے وہ اس میں سوشیو کلچر بھی ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ کی کلونیلزم بھی ہے, اس میں آپ کی امپیریلزم بھی ہے, اس میں آپ کا مینس کے اورینٹلزم بھی ہے, اور ڈفرینٹ اس میں اسپیکٹس ہیں. بہت وسیع آپ کا میدان ہے. ٹھیک. تو اچھا یہ بتائیے کہ اب تک آپ کی کون کون سی کتابیں منظر عام پہ آئی ہیں اور ان کے موضوعات کیا ہیں؟ مینس کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں تو میرا تقریباً ہر جنرس میں کام ہے. مینس یہ اسٹارٹ میں نے بچوں کی کہانیوں سے لیا تھا اسکول لائف میں, تو 3 مجموعے تو میرے بچوں کی کہانیوں. اس کے بعد میں نے شاعری ہے وہ بھی انگلش کی, اس میں میرے 3 مجموعے ہیں. پھر انگلش نثر ہے, مینس اس میں شارٹ اسٹوری بھی ہے, ناول بھی ہے, دونوں. 2 کتابیں میری شارٹ اسٹوریز کی ہیں, 2 میرے ناول ہیں. اس کے علاوہ میرا جو کام ہے جس کے وہ تراجم کا, تو تراجم کی میری 2 کتابیں چھپ چکی ہیں اور ابھی تیسری منظر عام پہ آنے والی ہے. تو میرا موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ تر لٹریچر بیسڈ مینس کے ٹرانسلیشنز کرتا ہوں. باقی جس طرح عام کتابیں ہوتی ہیں, یہ مشہور لوگوں کی کتابیں, اس طرح کے تراجم میں نے کبھی نہیں. میں صرف لٹریچر بیسڈ کرتا ہوں, ناول ہے, شارٹ اسٹوری ہے, اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اچھا, پھر تراجم میں انگلش ٹو اردو یا اردو ٹو انگلش؟ بہت مینس کے جو میرے لوکل یہاں کے لوگ ہیں, مینس کے سرائکی ہے یا پشتو ہے یا ہند کو ہے, پنجابی ہے, ان کو میں انگریزی میں کرتا ہوں. ہاں جی. اور جو انٹرنیشنل ادب ہے جو انگریزی میں ہے اس کو میں اردو میں کر لیتے ہیں. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے بچپن میں میگزین پڑھے تو وہ تو اردو میں پڑھے. جی جی جی. اور آپ پوئٹری جو ہے آپ انگلش میں کر رہے ہیں, تراجم جو آپ انگلش اردو ٹو انگلش یا کوئی بھی ہماری علاقائی زبان ہے سے انگلش میں کر رہے ہیں, تو یہ کس طرح ہو گیا؟ نہیں, وہ جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ مجھے شروع سے انٹرسٹ جو تھا اردو اور انگلش میں. وہ تو ٹھیک ہے. انگلش مینس کہ میں شارٹ اسٹوریز بہت پڑھتا تھا بچپن میں, جس طرح اردو کے ساتھ انگلش میں کیونکہ پڑھنے کی وجہ سے بیس بنی ہے, تو اس وجہ سے یہ ہے کہ میں انگلش پوئٹری کی طرف آیا. صحیح. پھر انگلش پوئٹری کے بعد جب میں انگلش پروز میں آیا تو پھر میری یعنی کہ بیس جو ہے وہ زیادہ, اب میرا یعنی کہ زیادہ تر ورک نثر کا ہے, چاہے وہ اردو میں ہے یا اس میں شاعری ہے, لیکن مینس کہ شاعری کا کم کام ہے لیکن نثر کا زیادہ. صحیح. اچھا, اس شعبے میں کسی سے متاثر ہوئے یا سمجھتے ہیں کہ کوئی جس طرح یقینی بات ہے کہ آئیڈیل بنا لیتے ہیں, جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بچپن سے لے کر مینس کے پڑھتے تک آپ کے مختلف آئیڈیلس ہوتے ہیں. تو مینس کے اسکول لائف میں مجھے جان کیٹس, ولیم ورڈسورتھ, شیکسپیئر بہت انسپائر کیا. اس کے بعد پھر ولیم بلیک. اب موجودہ جو ابھی آ رہے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ہیں اس کے خاص کر جو ناولسٹ ہیں ان میں پاکستانی بھی ہیں, انڈینس بھی ہیں, دوسرے کنٹریز کے بھی بہت سے ناولسٹ ہیں. تو مینس کے جو ادب میں جدت آ رہی ہے اس حساب سے جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں نئی چیزیں تو پھر آپ کے آئیڈیلز بھی چینج ہوتے رہتے ہیں وقت. صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ انٹرنیشنل لیول پہ اگر بین الاقوامی لیول پہ ہم بات کرتے ہیں تو وہ تو بہت وسعت ہے اس میں, تو اگر ہم ڈسکشن کرنے بیٹھ جائیں تو بہت ٹائم بھی چاہیے, وقت بھی چاہیے, لیکن ہم تھوڑا سا محدود کر لیتے ہیں کہ انڈیا میں اور پاکستان میں اب ادب کہاں پر کھڑا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم ریلیٹ کر دیں ڈی خان کو بھی اور نوجوانوں کو بھی, تو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ مینس کہ انڈیا تو آپ جس طرح گئے ان کی پاپولیشن بھی زیادہ ہے, ٹھیک ہے, ان کی ایجوکیشن ریٹ بھی زیادہ ہے, تو
پھر ادب بھی ان کے یقینی بات ہے بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, خاص کر وہاں پہ یعنی کہ اردو کی نسبت یا ہندی کی نسبت انگریزی کا رجحان زیادہ ہے, کیونکہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بہت بڑے بڑے جتنے بھی پبلشر ہیں دنیا کے وہ وہاں موجود ہیں. ہمارے پاکستان میں ہمارے پاس پبلشر نہیں ہے انگریزی کا اس لیول کا. ٹھیک ہے, سیم پھر بات اردو کی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اردو کو مینس کہ چاہے وہ وہاں پہ محدود سطح پہ ہے لیکن مینس کہ وہاں پہ پروموشن بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ مینس کہ ایک ریختہ کا ایک ایسا ادارہ ہے جس نے سارے پورے برصغیر کو اپنے ایک سہارا دیا ہوا ہے. تو اس طرح یہ ہے کہ ان کے پاس بڑا سیٹ اپ ہے, بڑے وہ ہیں پلیٹ فارم ہے ان کے پاس. ہمارے پاس اتنے سطح کے پلیٹ فارم نہیں. دوسری جہاں تک مینس کہ جس طرح ہر شعبہ آگے ترقی کرتا ہے, نئے نئے لوگ آتے ہیں, تو اسی طرح ادب میں بھی نئے لوگ آ رہے ہیں بہت ہیں. مینس کہ پاکستان میں بھی نئے لڑکے بہت سے آ رہے ہیں, ڈی خان میں بھی آ رہے ہیں اور اچھا لکھ رہے ہیں. تو مینس کہ لیکن یہ کہ ایک ڈکلائنیشن ہے ادب کی طرف. مینس کہ دن بدن جو مینس کہ پہلے ایک تھا, مینس کہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے جس طرح رجحان زیادہ تھا وہ رجحان ایسے ایسے کم ہوتا جا رہا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, مطلب بجائے بڑھنے کے کم ہو رہا ہے. ہاں, رجحان بھی کم ہو رہا ہے, ساتھ معیار بھی تھوڑا تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے, کیونکہ مینس کہ ایک جو چیز ہے نا مینس کہ آپ مینس کہ جب تک آپ سیلف کریٹیسائز نہیں کرتے ہیں نا اتنے تک آپ سیکھ نہیں سکتے. یہ ضروری ہے. تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ سیلف کریٹیسزم تقریباً ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, ہم بلکہ دوسرے کا کریٹیسزم بھی برداشت نہیں کرتے. تو جب آپ کریٹیسزم برداشت نہیں کرتے تو پھر آپ نیا کچھ سیکھ نہیں سکتے. تو جو ہماری مینس کہ آنے والی نسل ہے یا جو ہماری اپنی نسل ہے اس میں یہ چیز ہے کہ وہ تھوڑے سے کریٹیسزم سے بھاگنے والی ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نئے آئیڈیاز اور نئی چیزیں آگے نہیں لا سکتے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ اس کو سیلف کریٹیسزم کی طرف تو خیر ہم بہت کم لوگ آتے ہیں, اور جو آتے ہیں تو وہ بہت ترقی کر جاتے ہیں کیونکہ وہ خود ہی اپنے ذہن میں ان کے اپنے ہی حوالے سے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور وہ اعتراضات پیدا ہوتے ہیں, اور ان کا سوال جو ہے وہ جوابات جو ہے وہ خود ہی دیتے چلے جاتے ہیں اور بہتری آ جاتی ہے. لیکن اب اس بنیاد پہ میں اس طرف آ جاتا ہوں کہ ہمارے ہاں تنقید نگاری کا جو ایک سلسلہ تھا وہ بھی بہت بہتر تھا, لیکن جس طرح آپ نے کہا ہے کہ فروغ ادب کی طرف جو ہے رجحان کم ہو رہا ہے, اور پھر تنقید کا جو تنقید برداشت کرنے کا مادہ اب وہ اس طرح نہیں ہے, تو پھر اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اب جو تنقید نگاری ہے وہ نہیں ہو رہی, اور جو ناقدین ہیں ان کی بہت کمی ہے. آپ کو ناقد نہیں ملے گا, اور اگر ناقد ملے گا تو اس بیچارے کو گالیاں مل رہی ہیں. ناقدین کی کمی تو آپ نہیں کہہ سکتے, ناقد تو ہمارے پاس پوری قوم وہ مسئلہ نہیں ہے. نہیں, ویسے بھی مینس کہ آپ اس طرح اگر دیکھیں تو جب سے HEC اسٹیبلشڈ ہوا ہے اور ہمارے ہاں یعنی کہ یہ ریسرچ ورک شروع ہوا ہے MPhil PhD, تو نکات تو ہمارے پاس بہت زیادہ موجود ہے. لیکن مین مسئلہ یہ ہے کہ جو اصل مینس کے کام ہوتے ہیں نکات کے کرنے کا وہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, مینس کہ ہمارے یہاں صرف ایک یہ ہے کہ ڈگری کا حصول ہے کہ میں نے یہ تھیسس کرنا ہے, مجھے ڈگری. اس سے آپ کو مینس کہ آپ نے جیسے ڈگری کمپلیٹ کی اس کے بعد آپ نے ریسرچ پیپر چھوڑ کے لکھنے ہیں, سب کچھ کر دیا, تو اس سے یعنی کہ نئی ریسرچ آپ کے سامنے نہیں آتی. ٹھیک ہے, لوگ ڈگری لیتے ہیں اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ ہم صرف ڈگری مینس کہ ہمیں ڈگری صرف لینی ہے اور جاب لینی ہے اور بس. تو اس وجہ سے یہ ہو جا ہے کہ نکات ہمارے پاس بہت ہے. مینس کہ اب آپ پچھلے 10 سال یا 20 سال میں دیکھیں تو آپ کو اتنے ڈاکٹرس نہیں ملیں گے جتنے آپ ہیں. ٹھیک ہے, لیکن مینس کہ وہ اپنی سطح کا کام اس طرح نہیں انجام دے رہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے. اچھا, نہیں میں یہ سمجھا تھا کہ شاید تنقید برداشت نہیں کی جاتی تو وہ بھی ایک ریزن ہے کہ مینس کے نوجوان نسل ہماری مینس کے وہ تنقید اس طرح برداشت نہیں کرتی جتنا ہمارے وقت میں برداشت کی تھی. ہم مینس کے 5 یا 6 دوست بیٹھ کے ایک افسانہ پڑھ لیا, ٹھیک ہے, اس پہ 4-5 بندوں کی رائے آ جاتی تھی. ٹھیک ہے, کسی کو غزل سنا دی, اس سے رائے لے لی. ٹھیک, ابھی بھی ہم جو مینس کے ہمارے ہم اصل دوست ہیں, ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے کی کتاب پڑھ لی, ایک دوسرے کا افسانہ پڑھ لیا, ایک دوسرے کو رائے دے دی کہ نہیں یار اس کو یوں. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری اپنی کتابیں جو ہیں, ایک افسانہ کئی دفعہ چھپ بھی جاتا ہے میگزین میں, لیکن جب تک وہ دوبارہ ریفائن ہوتا رہتا ہے. بعض افسانے ایسے ہوتے ہیں جو کتاب میں آتے ہیں تو وہ 4-5 دفعہ پہلے تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہے, یہی سیلف کریٹیسزم ہے. آپ کو نئے اینگل نظر آتے ہیں کہ نہیں یہ ہے اس کو اس طرح, اس کو اس طرح. وہ جو چیز ہے نا وہ جس بندے کے اندر ہوگی وہ آگے. صحیح. اچھا, یہ بتائیے کہ فروغ ادب میں میڈیا کا کردار اب کیسا دیکھ رہے ہیں, کہ اب پہلے کی طرح ہے یا پہلے سے بہتر ہے یا پہلے کے نسبت کم ہو گیا ہے؟
نہیں پہلے سے تو بہتر ہے، یعنی کہ پہلے اس وقت مینس کہ جب ہم نے لکھنا شروع کیا اس وقت میڈیا تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، اس وقت زیادہ سے زیادہ نیوز پیپرس تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس حساب میں مینس کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہتری بھی آئی اور کمی بھی آئی، ٹھیک ہے. ہمارے وقت میں کوئی ادبی میگزینس بہت زیادہ تھے، آج اتنے ادبی میگزینس نہیں، اگر ہیں بھی صحیح تو وہ اتنے معیاری نہیں ہیں، جو معیاری آپ کے تھے وہ بند ہو چکے ہیں موسٹلی، ٹھیک ہے. اسی طرح نیوز پیپر، یعنی کہ جتنے بھی اخبار نکلتے تھے ان سب کا ادبی صفحہ تھا، آج صرف 2-3 ادبی صفحہ نکالنے ہیں، باقی ادبی صفحہ ختم کر ہیں، ٹھیک ہے. آپ یہاں کی خان کی مثال بھی لے سکتے ہیں، اس طرح پاکستان کی مثال لے سکتے ہیں. 3-4 میگزین مینس کے اخبار ہیں جن کا ادبی صفحہ مینس کی باقاعدگی سے آتا ہے، باقی تقریباً ختم ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. پہلے یہ جو میگزین سنڈے میگزین ہوتا تھا اس کے اندر باقاعدہ ادب کا حصہ ہوتا تھا، اب آپ کو نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہے کہ مینس کی ترقی تو ہوئی ہے میڈیا کی، لیکن ساتھ ڈکلائنیشن مینس کے اس طرح کی چیزیں سامنے نہیں آ رہی، اور دوسرا وہی معیار والی بات ہے. جی تو یہی میں یہ سمجھ لوں آپ کی گفتگو سے کہ اب جو ہے کوانٹٹی پہ تو زور ہے لیکن کوالٹی پہ زور نہیں ہے. نہیں وہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے، مینس کے رجحان اور مینس کے پرائرٹیز میں ڈفرینس آ گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب ایک بندہ ہے مینس کو اس کو ایڈ کے زیادہ پیسے مل رہے ہیں، وہ اس کی جگہ افسانہ کیوں چھاپے گا؟ ٹھیک ہے. افسانے کو تو اس کو پیمنٹ نہیں مل رہی، لیکن اس کو ایک ایڈ کی پیمنٹ مل رہی ہے. جو ہے وہ پیسے کو یہ جو مسئلہ ہے نا کہ ہاں اس دور میں وہ پریفرنس ہے کہ آپ پریورٹیز اور پریفرنس کس کو دیں گے، تو ادب اس طرح ہمارے رجحانات میں شامل نہیں ہے. اچھا آخری سوال میرا یہ ہے کہ ادب کے ساتھ جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں خاص طور پر نوجوان، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے، اور جو اس فیلڈ میں جو ہے وہ ایم فل اور پی ایچ ڈی تک جانا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ مینس کہ اگر ان کا رجحان ہے ادب، اور مینس کہ وہ ادب کی واقعی خدمت کرنا چاہتے ہیں یا ادب سے سیکھنا چاہتے ہیں یا ادب کو کچھ دینا چاہتے ہیں، تو ان کا جذبہ ہونا چاہیے ادب کے ساتھ. ہاں اگر ڈگری کا اصول ہے تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے، مینس کہ صرف انہوں نے ڈگری لینی ہے، اپنی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے کسی قسم کی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ واقعی اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو اپنے کام سے دلچسپی ہونی چاہیے، چاہے وہ جس شعبے میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ ریسرچ میں کام کر رہے ہیں، رسم میں کام کر رہے ہیں، شاعری میں کام کر رہے ہیں، جب تک ان کی مینس کہ انٹرسٹ اس میں نہیں ہے، جب وہ خود اس میں شامل نہیں ہے، اتنے تک مینس کہ وہ کچھ نیا دنیا کو نہیں دیکھ پائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے حمزہ حسن شیخ کے گفتگو سے دی ہمیں ایسے ہی جو نوجوان ہیں باصلاحیت اور معاشرے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، قوم کے لیے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی شعبے میں آپ کی ملاقاتیں کراتے رہیں گے. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آئے گا. اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.